جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو بشارت دی تھی جنت کی، اس میں ان کا مقام چوتھا تھا، اور خلافت کے اعتبار سے بھی ہم سب جانتے ہیں ان کا مقام چوتھا رہا، یاد رکھیں۔ لیکن ہاں بس ہوتا یہ ہے کہ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے باتیں بولی جاتی ہے تو اس کو ایک الگ معنی میں لیا جاتا ہے، اور دیگر صحابہ کے بارے میں اگر وہی بات کہی جاتی ہے اس کو الگ معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے اوپر جو ہے آپ کی بیوی خدیجہ، اور روایتوں میں آتا ہے دوسرے جو ہے علی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی منافق محبت نہیں کرے گا اور اس سے کوئی مومن بغض نہیں رکھے گا۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پہلا لقب آپ کا جو بہت مشہور اور معروف تھا، یاد رکھیے، وہ تھا مرتضی، اور دوسرا لقب آپ کا یاد رکھیے جو مشہور تھا وہ تھا حیدر۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، یہ نکاح اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا، یاد رکھیے۔ تو یہ داماد رسول ہیں، چوتھے تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، چوتھے تھے جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ٹھیک ہے۔ حسن اور حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کے یہ والد ہیں۔ اسی طرح جنت کی جو عورتوں کی سردار ہے یہ ان کی جو ہے بیوی ہے فاطمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی، یاد رکھیے۔ بچوں میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کرایا السابقون الاولون میں سے، مطلب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ان کا مقام ہے۔ لوگوں کو جوش دلاتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین پر چلنے پر آمادہ کرتے تھے، لوگوں کو تقویٰ اور وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آپ مشہور معروف خطیب بھی تھے، یاد رکھیں۔ لیکن ہم نہ کسی کے مقام کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کے مقام کو گھٹاتے ہیں، جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جس کی جو شان ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو وہ مقام دیا جائے۔ ورنہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں لوگ غلو کر جاتے ہیں، اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا مقام تجاوز کر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری جو ہے درس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک ایسی شخصیت کی زندگی پر جو ہے مختصر ان کے فضائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں جن کے تعلق سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کی شخصیت کو یا ان کے نام کو یا ان کے کارناموں کو نہ پہچانتا ہوں۔ تو انشاءاللہ عزیز آج میں ایک ایسی شخصیت کی زندگی پہ مختصر سی بلکہ خاص طور سے ان کی فضائل اور مناقب جس کو ہم کہیں گے یا ان کی شان کے متعلق چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو یہ وہ شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور شاید ہی میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی مسلمان ہوں گا جو ان کا نام نہ جانتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز جو ہے داماد رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے داماد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے شوہر، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے جو ہے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ان کے تعلق سے ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کی شان انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا فضیلت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ان شخصیات میں سے شخصیت ہے جو عشرۂ مبشرہ کے اندر ظاہر سی بات ہے شامل ہے۔ عشرۂ مبشرہ میں جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو بشارت دی تھی جنت کی، اس میں ان کا مقام چوتھا تھا، اور خلافت کے اعتبار سے بھی ہم سب جانتے ہیں ان کا مقام چوتھا رہا، یاد رکھیے۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں نے
جو روایتوں کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کے تعلق سے باتیں بیان کی، ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں۔ غلو مطلب یہ کہ اس حد تک غلو کر جاتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے ایک صحابی کی شان جو ہے ایک نبی سے اونچی کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اور یہ معاملہ بالکل بھی درست نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک نبی ہونے کے ناطے ایک نبی ہونے کا مقام ہے۔ صحابہ کی جماعت ظاہر سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے افضل مقام رکھتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نہ کسی کے مقام کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کے مقام کو گھٹاتے ہیں، جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ جس کی جو شان ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو وہ مقام دیا جائے۔ ورنہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں لوگ غلو کر جاتے ہیں، اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا مقام تجاوز کر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بالکل بھی نہ ہو۔ یقیناً صحابہ بہت عظیم شخصیات ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو دنیا کے سب سے افضل لوگ ہیں، یاد رکھیے، انبیاءوں کے بعد۔ یہ ہم تمام چیز جانتے ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے معاملے میں لوگوں نے بڑا غلو کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، یہ الفاظ ظاہر سی بات ہے بہت ساری بار عربی کے محاورے ہوتے ہیں، اور یہ بات خاص علی بن ابی طالب کے لیے نہیں، اللہ کے رسول اوروں کے لیے بھی یہ بات کہتے ہیں کبھی کبھار، لیکن ہاں بس ہوتا یہ ہے کہ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ باتیں بولی جاتی ہے تو اس کو ایک الگ معنی میں لیا جاتا ہے، اور دیگر صحابہ کے بارے میں اگر وہی بات کہی جاتی ہے اس کو الگ معنی میں لیا جاتا ہے، تو یہ بھی نہ ہو۔ لیکن جب حضرت علی کے تعلق سے آتے ہیں ان کا مقام بدل دیا جاتا ہے، دیگر صحابہ کے تعلق سے آتے ہیں ان کا مقام الگ کر دیا جاتا ہے، تو یہ نہ ہو۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہونے کے ناطے، مطلب وہ لوگ جو سنت کو تھامتے ہیں جماعت کے ساتھ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے، جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انبیاء کا معاملہ ہو، چاہے اصحاب کا معاملہ ہو، اور چاہے دیگر دینی شخصیات کا، اولیاء اللہ کا معاملہ ہو، جن کا جو مقام ہے وہ مقام دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ غلو کرنا شریعت میں درست اور جائز بالکل بھی نہیں آتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے کچھ فضائل، آپ کی شان، آپ کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ملتی ہے، بس مختصر آپ کا تعارف دے دوں میں، حالانکہ تعارف کی محتاج شخصیت تو نہیں ہے، یاد رکھیے خلفاء راشدین میں چوتھا مقام رکھتے ہیں، پھر بھی مختصر سا، آپ جو ہے نبوت سے جو ہے 10 سال پہلے جو مکہ میں جو ہے پیدا ہوئے، یاد رکھیے، اور بہت ساری بار صحابہ کی پیدائشوں کی تاریخیں بڑی مختلف ہوتی ہے، یاد رکھیے، چونکہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ لوگ تاریخ پیدائش لکھ کر یاد رکھتے تھے، واقعات، حالات، کسی گھٹنا سے لوگ یاد رکھ لیتے، ہاں یہ گھٹنا کے سال یہ پیدا ہوئے تھے، فلاں ہوا تو یہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے نبوت سے 10 سال پہلے جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے فاطمہ تھا، یاد رکھیے، اور آپ کی والدہ اور والد دونوں کا تعلق جو بنو ہاشم جو ہے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، یاد رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی خدمات بھی ان کی والدہ نے حضرت علی کی انجام دی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد دونوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ چھوٹے تھے، یاد رکھیے، اور آپ کفالت میں تھے آپ کے دادا کی، آپ بھی انتقال کر چکے تھے، تو جو ہے ابو طالب کی کفالت میں آپ آ گئے تھے، اور ابو طالب کی بیوی جو ہے حضرت علی کی جو ہے والدہ ہے، یاد رکھیے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کی کفالت میں رہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیص نکال کر دی تدفین کے لیے تاکہ انہیں پہنائی جائے، اور ظاہر سی بات ہے نبی کی ذات سے متعلق چیزیں متبرک ہوتی، یاد رکھیں، اس میں تبرکات ہوتے ہیں، آپ نے نکال کے دی، جیسے ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے بھی اپنے والد کے لیے قمیص مانگی تھی، چونکہ منافق کے سردار تھے، یاد رکھیں، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ذات سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ متبرک ہوتی، صرف انبیاء، یاد رکھیں، دیگر نہیں، تو آپ نے اپنی جو ہے قمیص نکال کر دی، بلکہ آپ کی خبر لحد بنائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر اترے آپ کی تدفین کے وقت، یاد رکھیے، خبر کے اندر اترے تھے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول کا ان کے خاندان سے گہرا تعلق آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی کے جو ہے والد ان کے چچا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے، اور کفیل بھی تھے، مطلب آپ نے ان کی ذمہ داری لی۔ اللہ کے رسول کے والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، آپ کی دادا کی وفات 8 سال کی عمر ہو چکی تھی، اس کے بعد ابو طالب نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، سنبھالا اور کفالت کی، یاد رکھیے۔ ابو طالب کا نام جو ہے عبد مناف تھا، یاد رکھیے، عبد مناف تھا، لیکن کنیت ہی غالب آ گئی اور ابو طالب کے نام سے ہی بہرحال مشہور ہو گئے، لیکن ان کا نام جو ہے عبد مناف تھا، یاد رکھیے، اور عبد المطلب کے بیٹے تھے، یاد رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس معنی میں بولتے ہیں، اللہ کے رسول کے والد تو عمر میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن وہ اردو میں چچا اور تایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے چچا تھے، یاد رکھیے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کفالت میں حضرت علی آ گئے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے، جب آپ بڑے ہو گئے تو ابو طالب کے معاملات، زندگی کی حالات جو ہے خستہ ہو گئے، یاد رکھیے، غربت وغیرہ آ گئی، تو اللہ کے رسول نے پھر علی رضی اللہ عنہ بڑے چھوٹے تھے عمر میں، اپنی کفالت میں لے لی،
اور جب اپنی کفالت میں لے لیا اور اس کے بعد آپ پہ وہی نازل ہوئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کے اوپر جو ہے آپ کی بیوی خدیجہ اور روایتوں میں آتا ہے دوسرے جو ہے علی رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے یار یہ کچھ روایت مختلف ہے کیونکہ کسی نے جو ہے ورقہ بن نوفل کو بھی جو ہے صحابی مانا کہا وہ بھی ایمان لا چکے تھے ایک طرح سے چونکہ ان کا جو جملہ تھا اگر میں زندہ رہا تو میں تیری قوم جب تجھے نکالیں گی میں تیری جو مدد کر سکتا ہوں کروں گا. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ دوسرے ایمان والے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی تھی اور یہ چچیرے بھائی تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول کے چچیرے سالے تھے. وہ کہتے دوسرے یہ تھے واللہ عالم بہرحال روایتیں پھر مختلف ہیں لیکن ایک عام اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی دوسرے تھے بچوں میں سب سے پہلے تھے. تو کوئی آپ ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے عبادتیں آپ کی دیکھی راتوں میں ساتھ رہے دن میں ساتھ رہے خدمت کی اللہ کے رسول کے جنگ میں جہاد میں مختلف غزوات میں مختلف واقعات میں ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی بن ابی طالب کو آپ ضرور دیکھیں گے یاد رکھیے وہ شخصیت ہے. اسی طرح جو حضرت علی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت علی مٹی پہ سو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی اور کہا اے ابو تراب چلو. ابو تراب جب کہا مطلب مٹی کے والے جو کہ مٹی پہ سو رہے تھے تو حضرت علی کی یہ کنیت جو ہے غالب آ گئی یاد رکھیے اتنی غالب آ گئی کہ لوگ بہت سارے ابو تراب کے نام سے آپ کو پہچانتے تھے. اس کے بعد آپ کو جو ہے بیٹے ہوئے حسن رضی اللہ عنہ تو پھر آپ کی کنیت جو ابو الحسن کہے گی اور ابو الحسن کے نام سے بھی آپ مشہور ہو یاد رکھیے. تو آپ کی دو کنیتیں رہی ایک طرح سے ابو تراب جو ایک اللہ کے رسول نے دی تھی تو اس سے پتہ چلا کنیت کے لیے بیٹا ہونا یا اولاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور وہ کوئی ضروری نہیں اور یہ آپ کی مشہور اور معروف کنیت ہے یاد رکھیے. دوسری کنیت جو ہے بیٹے کے نام سے آپ کی پڑی ابو الحسن جو ہے کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ تھے اسے چھوٹے حسین رضی اللہ عنہ تھے اور اس کے بعد جو ہے تیسرے بیٹے آپ کے تھے یاد رکھیے اور یہ تینوں یاد رکھیے صحابی کا درجہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے کہ دو آپ کے کنیتیں تھی اور دو آپ کے لقب تھے. پہلا لقب آپ کا جو بہت مشہور اور معروف تھا یاد رکھیے وہ تھا مرتضیٰ اور دوسرا لقب آپ کا یاد رکھیے جو مشہور تھا وہ تھا حیدر یاد رکھیے. ٹھیک ہے جو کہ ایک شعر تھا اور ہم سب جانتے ہیں خیبر کا جو واقعہ ہوا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا کافی لمبا عرصہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنا جھنڈا علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں لمبا واقعہ بہرحال. تو اس کے اندر جو ان کے طرف سے یہودیوں کی طرف سے لڑنے آیا تھا وہ ایک یہودی بہت بڑا سورما تیسمار خان تھا اور اس نے آ کے کچھ اشعار پڑھے علی رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھ کے اس کو اشعار میں جواب دیا. تو حیدر کہتے ہیں ایک شیر کو جو دہاڑ مارتا ہے یا کسی کے جسے کہیں گے حملہ کرنے کے لیے یا اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اشعار پڑھے جو کہ عربوں میں طریقہ تھا جوش لانے کا ابھار لانے کا اور اس میں آپ نے آپ کو آپ نے حیدر کہا تھا یاد رکھیے. تو اسی نام سے آپ مشہور بھی ہیں. تو مرتضیٰ بھی ایک آپ کا لقب ہے حیدر بھی آپ کا ایک لقب ہے. تو دو کنیتیں ہیں اور دو لقب سے بہرحال علی رضی اللہ عنہ جو مشہور ہے یاد رکھیے. آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے روزے صوم اور صلات آپ نے آپ کی دیکھی آپ بہت زیادہ سنت کے پابند اللہ کے رسول کے طریقے پہ جیسا آپ نے کیا کرنا چاہتے تھے. علوم اور فن میں تو بہرحال آپ بہت ماہر تھے اور دین کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے اور ایک بہت ہی مشہور اور معروف قاضی بھی تھے آپ یاد رکھیں چونکہ دین کا علم تھا اور کوئی بھی مسئلہ آپ کے پاس آتا آپ اس کو یوں ہی حل کر دیا کرتے. یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خود وہ اپنے بارے میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے قرآن مجید سیکھ لیا کرو ٹھیک ہے اور مجھ سے سوال کیا کرو کیونکہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی یا کس رات نازل ہوئی تھی یا کس میدان میں نازل ہوئی تھی. مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فصاحت اور بلاغت سے آراستہ کیا. خود اپنے بارے میں کہتے تھے لوگوں مجھ سے قرآن کا علم حاصل کر لیا کرو میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں کب اتری کہاں اتری کیوں اتری کس کے لیے اتری تھی. اسی طرح آپ ایک فصیح اور بلیغ خطیب بھی تھے یاد رکھیے. بہت اچھے خطیب تھے خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو جوش دلاتے تھے لوگوں کو اللہ کے دین پر چلنے پر آمادہ کرتے تھے لوگوں کو تقوی اور واعظ و نصیحت کرتے تھے. آپ مشہور اور معروف خطیب بھی تھے یاد رکھیے. یہ آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے اور آپ ایک بہت مشہور قاضی بھی تھے یاد رکھیے. جو میں نے کہا فیصلہ کرنے میں آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا یاد رکھیے. وہ خود اپنے بارے میں ایک بار فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یمن کی طرف بھیجا اور وہاں کا مجھے قاضی بنا دیا. یمن کا قاضی اللہ کے رسول نے ان کو اپنے زندگی میں بنا تو یمن کی طرف بھیجا مجھے وہاں کا قاضی بنا دیا بھیجا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عمر میں کیسے فیصلے کر سکتا ہوں. بہت کم عمر تھی تو میں اس عمر میں کیسے فیصلے کر سکتا ہوں مطلب کیا میری عمر اتنی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں فیصلے کروں جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا کی اے الہی اس کے دل کی رہنمائی فرما. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخصوص دعا دی تھی فیصلہ کرنے کے بارے میں یاد رکھیں. اسی طرح
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک خاتون کا معاملہ آپ کے سامنے لایا گیا جس کو 6 مہینے میں اولاد پیدا ہو گئی تھی، اولاد کی ولادت ہو گئی تھی، وہ لایا گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ 6 مہینے میں اولاد کیسا پیدا ہوئی، تو انہوں نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ معاملہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، ان کے پاس آیا تو وہ وہاں آئے اور آپ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ رجم کا جو معاملہ ہے، یہ رجم کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چونکہ علی رضی اللہ عنہ کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، یاد رکھیے، اور یہ پہلا اور آخری نہیں، حضرت عمر کے زندگی میں کئی واقعات ہیں جنہوں نے جو ہے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ سورہ احقاف کی آیت 15 پڑھی اور فرمایا اس کا حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، اس کا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت پڑھی انہوں نے جو سورہ لقمان کی آیت 14 وفصالہ فی عامین کہ اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں کہا 2 سال اور 6 مہینے مطلب 30 مہینے کا، دوسری آیت میں 2 سال مطلب 24 مہینے کا، تو انہوں نے کہا 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دو تو بچے 6 مہینے، تو 6 مہینے میں ولادت ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ نے کہا حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، 2.5 سال۔ تو حضرت علی نے کہا کہ 2 سال تو دودھ کی ہوئی، مطلب 6 مہینے میں حمل پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کی سزا معاف کر دی گئی۔ اور یہ پہلا اور آخری نہیں، کئی واقعات بہرحال موقع نہیں ہے، چونکہ ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل آج دیکھنے والے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کئی فضائل ہیں، کئی، مختصر سے اگر گن لوں یوں ہی تو یہ داماد رسول ہیں، چوتھے تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، چوتھے تھے جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، حسن اور حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کے یہ والد ہیں، اسی طرح جنت کی جو عورتوں کی سردار ہے یہ ان کی جو ہے بیوی ہے فاطمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی، یاد رکھیے، بچوں میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے کہلائے السابقون الاولون میں سے، مطلب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ان کا مقام ہے، ان کے کئی فضائل اور مناقب ہے، یاد رکھیے۔ اب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں سن کے ہم کو ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کی شان کیا رہی ہوں گی اور صحابہ میں آپ کا مقام کیا رہا ہوں گا۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں جو ہے اپنا نائب مقرر کر دیا۔ مدینہ میں تبوک کے موقع پر مدینہ کے اندر آپ نے آپ کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور وہاں چھوڑنے کا جو ہے معاملہ کیا، اور غزوے میں حصہ لینے والے مجاہدین میں آپ کو شامل نہ کیا۔ کبھی ہوتا تھا کسی کو غزوے میں شامل کوئی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو شامل کیا جاتا تھا اس کے اجر ثواب اور مال غنیمت میں، جس سے پتہ چلتا تھا مال غنیمت میں شامل ہے مطلب میرا اجر بھی اس کے اندر ہے، سمجھ آ، جیسے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ نے جنگ بدر میں کیا تھا کہ کہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنے تو مدینے میں رہو، لیکن جنگ میں حصہ لانے والوں میں تمہارا ثواب بھی اور مال غنیمت بھی دیا گیا تھا۔ یہ دلیل تھی کہ آپ کو اس کا اجر ملا بدر کا، مطلب بدر کے جنگ میں شامل تھے، لیکن علی بن ابی طالب کو ایسا نہیں کیا، چھوڑ دیا اور اس میں شامل نہ کیا، ٹھیک ہے، تو مقرر کیا اور غزوے میں حصے لینے والے مجاہدین میں آپ کو شامل نہ کیا، تو انہوں نے افسوس کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں رہنے کا حکم دیں گے؟ مطلب مجھے جنگ میں شامل حصے دار نہ مان کے یا ثواب اور اجر میں حصے دار نہ مان کے، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں، چونکہ بچے اور عورتیں ہی رہتے تھے تو بچے اور عورتوں میں شامل کرو گے اور جہاد میں حصہ لینے سے محروم رکھیں گے، مطلب میں جہاد میں حصہ نہ لوں محروم رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا اے علی، کیا آپ کو یہ مقام اور درجہ پسند نہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا؟ ٹھیک، یا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی نیابت کا ملا تھا، مطلب ان کے بدلے میں جو ملا تھا، آپ میرے نائب ہوں گے، البتہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی بن ابی طالب کو پیچھے رکھا اور کہا تم کو میں ویسے نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ نے ہارون کو نائب چھوڑا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھ لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا، یہ بہت بڑی بات تھی، یاد رکھیے، جو حضرت علی کے تعلق سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اور یہ واقعہ ہم جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب نکل کے تورات لانے گئے تو کہا ہارون تم اب ڈپٹی ہو میرے، تم نائب ہو، تم سنبھالنا لوگوں کو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری فضیلت دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی منافق محبت نہیں کرے گا اور اس سے کوئی مومن بغض نہیں رکھے گا یا نہیں رکھتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، مطلب علی بن ابی طالب وہ شخصیت ہے جس سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو آپ سے بغض رکھیں گا۔ اس کا دوسرا معنی ہوا علی سے جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے، یاد رکھیے، ٹھیک، کیونکہ کوئی منافق علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا، ٹھیک،
اور کوئی مومن علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو یہاں علی رضی اللہ عنہ کا یاد رکھیے، اس سے مقام، مرتبہ اور درجہ ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایک طرح سے ایمان ہے، یاد رکھیے۔ ویسے صحابہ سے محبت ہی بالعموم ایمان ہے، یاد رکھیے، ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم تمام کی ایمان کا تقاضا یاد رکھیے ہم اصحاب رسول سے محبت کریں، لیکن علی بن ابی طالب کے تعلق سے خاص فرمایا کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھتا، مطلب جو آپ سے بغض رکھتا علی سے رضی اللہ عنہ وہ منافق ہے، یاد رکھیے ایک طرح سے، سمجھ رہا؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ خاندان رسول سے ہے، یہ جو اہل بیت سے ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کی جو ہے جو مناقب ہے، جو فضائل ہے، اس میں جامع ترمذی کی روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی روایت آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اور کہا، اے میرے دنیا اور آخرت میں بھائی۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کیا فرمایا اور کہا، آپ میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہے، اے میرے دنیا اور آخرت کے بھائی۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دے، یاد رکھیے، اور ایسی بات اللہ کے رسول نے دیگر صحابہ سے نہیں کہی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ان کی منفرد ایک فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے تعلق سے فرمایا اور کہا، انت منی وانا منک، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ یہ عربی زبان میں محاورہ ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت کا اظہار جب کیا جاتا ہے کہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ مجھ سے ہیں اور میں تجھ سے ہوں، کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو یہ ایک شدید محبت، شدید قربت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بھائی اور ایک جس کو کہیں گے بہت ہی دیندار اور امانتدار شخص کے تعلق جو آپ کے بھائی بھی ہے رشتے میں، ظاہر سی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یاد رکھیے۔ یہ کچھ ایسے فضائل ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیگر صحابہ کو یہ فضیلت اور شرف حاصل نہیں ہوا، یاد رکھیے۔ آئیے ایک اور فضیلت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہم دیکھتے ہیں، جو معجم الکبیر جو امام طبرانی نے اس میں نقل کیا معجم الکبیر کے اندر، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بلا شبہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں، بلا شبہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں۔ تو پتہ چلا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، یہ نکاح اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں، یاد رکھیے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو خاتون جنت ہے، ظاہر سی بات ہے جنت کے خاتونوں کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور دلالی اور سب سے آخری بیٹی ہے، سب سے چہیتی بیٹی ہے، یاد رکھیے۔ آپ نے تمام بیٹیوں سے محبت کی، لیکن ان سے محبت خاص ہے، واضح اور عیاں ہے، اور یہ بات بالکل عام بھی ہے کہ گھر میں جو چھوٹا ہے تو اس سے محبت کا معاملہ بڑوں کا تھوڑا مختلف ہی ہوتا ہے دیگر لوگوں کے مقابلے میں۔ اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے گھر کا سب سے بڑا اور گھر کا سب سے چھوٹا، یہ دو لوگوں سے لوگوں کی محبتیں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی ایسی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے بڑے ہیں تو عزت احترام مختلف ہے، اور گھر کے چھوٹے تو ان کی تھوڑی شرارتیں اور سب برداشت کر لیتے لوگ، تو یہ ہوتا ہی ہے۔ تو بہرحال وہ چھوٹی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چہیتی تھی، اور ماں عائشہ فرماتی ہے چال ڈھال ڈیل ڈول بات چیت میں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھی، دیکھنے مطلب دیکھنے دکھانے میں، چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اپنے والد دکھنے میں سب سے قریب بیٹی تھی وہ، شکل و صورت شباہت جس کو بولتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس نکاح کو طے کیا تھا۔ آئیے اسی طرح جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیوار کی اوڑ سے ایک جنتی شخص تم میں جو ہے نمودار ہوں گا۔ دیوار کے آڑ میں آپ بیٹھے تھے، کہا دیوار کے پیچھے سے ایک جنتی شخص آنے والا ہے، نمودار ہونے والا ہے۔ تو ابو بکر نمودار ہوئے، ابو بکر صدیق آئے، تو ہم نے انہیں مبارکباد دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا، یہ بتایا، ٹھیک۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا اس دیوار کے پیچھے سے ایک جنتی شخص نمودار ہونے والا ہے، اور پھر لوگ دیکھنے لگے کہ بھائی کون ہے وہ، اہل جنت میں سے کون ہے؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے، تو لوگوں نے ان سے فرمایا اور آگاہ کیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا، آپ کے لیے مبارک ہو یہ چیز۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر بعد کہا، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دیوار کے پیچھے سے نمودار ہوگا جو جنتی ہوگا، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نمودار ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بھی جنتی کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی مبارک سے زندگی میں علی رضی اللہ عنہ نے جنتی ہونے کا لقب پایا، جنتی ہونے کی سند پائی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے، خود آپ فرماتے اور کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر مجھے جھنڈا تھماتے ہوئے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں اپنا لعاب جو ہے لگایا، اس کے بعد میری آنکھ میں درد نہیں ہوا۔ ایک لمبا بہرحال اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ تو مسند احمد کی روایت میں دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، یہ خیبر کا ایک واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، اس کا چھوٹا ایک کڑی ہے۔ خیبر کے موقع پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، اور جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنا بھی تھوڑا مشکل تھا اور کھڑے بھی آپ نہیں رہ پا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دینے والا ہوں جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایک دن پہلے آپ نے اعلان کیا تھا، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی فجر کی نماز میں جلدی جلدی آ گیا، سب آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کے تعلق سے روایت میں آتا آپ تھوڑے ویسے بھی لہیم شہیم تھے لیکن اور تھوڑا ٹائٹ ہو کے بیٹھ گئے، دو جان ہو کے آدمی بیٹھتا تو ہائٹ بڑھ جاتی نا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ڈائریکٹ میں دکھوں، ہو سکتا میرے طرف کوئی بات ہو جائے، چونکہ جھنڈا اس کو ملنے والا تھا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو سب صحابہ بالکل ریڈی تھے کہ کس کے لیے جملے ادا ہونے والے، میں تو نہیں، سب سوچے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول نے کہا علی کہاں ہے؟ مطلب وہ اعزاز کس کو ملا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ علی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں تکلیف، کہا لاؤ۔ جب لائے گئے تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکالا، اور لعاب لے کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ میں تکلیف ہوئی، اور نبی کی ذات سے متعلق تمام چیزیں کیا ہوتی ہے یاد رکھیے؟ متبرک ہوتی ہے۔ نبی کے علاوہ یہ اعزاز کس کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جو یہ کہیں گا نبی کے ذات کے علاوہ بھی کسی کے تھوک سے فائدہ ہو رہا ہے، اور کسی کے فلاں سے، اور کسی کے پسینے میں خوشبو آ رہی ہے، اور کسی کے کپڑے سے جنت مل سکتی ہے، تو نعوذ باللہ وہ نبی کے مقام کو، اس آدمی کے مقام کو نبی کے مقام پہ لے جا رہا ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ جو تبرکات ہے یہ نبی کی ذات سے، چاہے نبی کی سر کے بال ہو، چاہے نبی کے مونچھ کے بال ہو، یا نبی کا پسینہ ہو، یا نبی کا تھوک ہو، یاد رکھیے لعاب ہو، یہ تمام متبرک ہے۔ ان کے کپڑے ہو، ان کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں ہوں، وہ جس برتن میں کھاتے اور پیتے تھے، یا جس سے پانی پیتے، جس برتن میں کھاتے وہ ہو، یا آپ کے ہاتھ کی لکڑی ہو، یا جس سے آپ سہارا لیتے وہ چیزیں ہو، یہ تمام متبرک ہے۔ یا جس پر آپ سوتے ہو وہ سب متبرکات ہے، تبرکات ہے، مطلب وہ متبرک ہو جاتی، چونکہ نبی اپنی ذات سے اس کو لگاتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو رکھتا ہے، یا اس پہ وہ سویا۔ اور یہ نبی کے ساتھ خاص سے تبرکات یاد رکھیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کسی عام انسان سے، دیگر انسان سے نبی کے بعد یہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اس عام انسان کا مقام نبی کے مقام پہ لے جا رہا ہے۔ وہ یہ بات سمجھ لے، میری یہ بات سمجھ لے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی کی ذات سے تمام چیزیں متبرک۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، جو پانی گرتا اس پانی کو لے کے وہ لوگ اپنے آنکھ پر مل لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر میں سو رہے ہیں، آپ کا پسینہ ٹپکتا، ام سلیم رضی اللہ عنہا اس کو بوٹل میں جمع کر لیتی اور فرماتی اتنی خوشبو ہوتی اس میں کہ ہم بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کر رہے ہیں، اور حج کے بعد اپنے بال نکلوا رہے ہیں، صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں، جب سیدھے طرف کے نکل رہے تو کچھ صحابہ اٹھا لے رہے ہیں، جب الٹی طرف کے نکل رہے تو کچھ صحابہ اٹھا لے رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بال اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کے ذات سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ متبرک ہوتی ہیں، تبرکات ہے۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید کے پاس بال تھے نبی، تو صحابہ نے جمع کر لیے کہ اللہ کے رسول کی ذات سے چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے منافقوں کی سردار جو ہے عبداللہ بن ابی کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور ان کے بیٹے جو کہ ایمان والے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی خمیس دے دیجئے، چونکہ نبی کی خمیس متبرک ہے، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کا دل نہ توڑتے دے دی تاکہ صحابی کا دل نہ توڑے۔ پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ تھا نبی کی ذات سے چیزیں متبرک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول تھوکتے تھے، یا آپ کا لعاب ہوتا تھا، آپ نے آنکھ میں لگا دیا، لوگوں کو فائدہ ہوا، کسی کو زخم پہ ہو کر فائدہ ہوا، یا آپ تھوکتے تھے، لوگ اس کو لے کر مل لیا کرتے، چونکہ وہ ہمارے تھوک جیسا بدبودار نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے تو اس میں خوشبو ہوا کرتی، اور وہ نبی کے ذات سے تھا، یاد رکھیے نبی کے ذات سے متعلق چیزیں یاد رکھے بڑی متبرک ہوتی ہیں، دیگر کس کی نہیں یاد رکھے، یہ بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اور جو یہ کہتا نبی کے علاوہ بھی ہے کسی کی ذات سے چیزیں، تو نعوذ باللہ نبی کے مقام کو، کسی امتی کو نبی کے مقام پہ لے جا رہا ہے، اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اسی طرح غزوہ خیبر کے دن آپ نے فرمایا میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں سپرد کروں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوں گا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ وہ کون ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لشکر کا جھنڈا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے سپرد وہ جھنڈا کیا۔ اسی لیے حضرت عمر فرما رہے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں کہ مجھے مل جاتا تو سرخ اونٹوں سے، تو اس میں ایک تھا خیبر کے دن جھنڈا،
تو سب انتظار کر رہے تھے کہ اب مجھے ملیں گا، سب سوچ رہے کسے ملیں گا، چونکہ خیبر فتح ہوں گا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہ علم دیا گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، علی بن ابی طالب کا مقام اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ روایت کے الفاظ سنیے اس طرح سے کہ علی رضی اللہ عنہ فرمایا، خود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑ کر نکالتا ہے، مطلب اگاتا ہے، اور جس نے ہر روح والی چیز کو پیدا کیا ہے، نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی کہ میرے ساتھ صرف کامل ایمان والا شخص ہی محبت کرے گا، اور منافق کے علاوہ کوئی شخص میرے ساتھ دشمنی نہیں رکھے گا۔ کامل ایمان والا شخص میرے ساتھ محبت کرے گا، اور جو ہے وہی شخص مجھ سے دشمنی رکھے گا جو منافق ہو، جس کے اندر نفاق ہو، یاد رکھیے۔ تو یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ روایت مقام بتاتی ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک اور روایت سنیے، اس روایت کے الفاظ یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیرا پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ کھڑے تھے، اور تو اچانک پتھر حرکت کرنے لگا، پتھر ہلنے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی اور صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہے۔ آپ نے کہا کہ رک جا، مت ہل، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا تھا کہ ابوبکر صدیق ہے، یہ تو بہرحال معلوم تھا، لیکن باقی تمام لوگ شہید ہونے والے، اور ہم سب جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو کہا تجھ پر ہے پہاڑ ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہے، اور پہاڑ نے حرکت کرنا بند کر دیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، وہ پتھر نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی مشہور روایت ہے، اور یہ روایت رکھیے انشاءاللہ عزیز، ہم ایک آدھ اور روایت رکھ کے بات ختم کریں گے۔ اور روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سنیے حدیث کے الفاظ کس طرح سے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابوبکر جنتی ہے، آپ نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، یاد رکھیے، جو سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، یاد رکھیے۔ ان تمام لوگوں کو جنتی ہونے کی جو ہے بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، ان کی زندگی، مطلب وہ لوگ جب حیات تھے آپ نے سنا، یاد رکھیے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں بہت بہادر اور شجاع تھے، یاد رکھیے، بہت بہادر اور شجاع تھے، مطلب لڑائی وغیرہ کے اندر بہت بہادری تھی۔ میں نے علی رضی اللہ عنہ کے جنگی معرکات اور ان کے جنگی واقعات، وہ فضائل نہیں رکھے، اس لیے کہ اتنا موقع نہیں تھا کہ ہم وہ رکھے، ورنہ آپ ہر جنگ اور ہر غزوے کے اندر موجود تھے، اور وہاں آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک کمال دکھایا، یاد رکھیے، ایک سے بڑھ کر ایک کمال دکھایا، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو جو ہے اسد بھی کہا جاتا کبھی، یاد رکھیے، یا حیدر آپ کو لقب دیا گیا، وہ اسی وجہ سے دیا گیا۔ اور آپ کی شخصیت کے تعلق سے بات مشہور اور معروف ہے کہ آپ کا قد تھوڑا پستہ تھا، مطلب عام ایوریج ہائٹ جو بھی اس زمانے میں ہوتی تھی اس کے مقابلے آپ کا قد تھوڑا پستہ تھا، سر کے بال آپ کے نہیں تھے، یاد رکھیے، تو سر پہ بال نہیں تھے، اور آپ کی داڑھی بڑی گھنی تھی، روایتوں میں آتا اتنی گھنی تھی کہ داڑھی کے یہ والے جو حصے ہیں وہ اتنے مطلب گھنی تھی کہ آپ کے کاندھے سے باہر جایا کرتے تھے، مطلب جب داڑھی بڑی ہوتی نا تو یہ حصہ اتنا بڑا تھا چوڑا کہ کاندھے سے باہر جاتا، تو اس وجہ سے آپ کو شیر بھی کہا تھا، چونکہ سر پر بال نہیں ہے اور داڑھی اتنی گھنی کسی کی ہو تو ظاہر سی بات ہے کیسا لگتا ہے، جب شیر ہوتا ہے اس کو نیچے کا جب وہ جوان ہوتا ہے تب تو نہیں ہوتا، لیکن جوانی کی بات جب وہ ایک عمر کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو نیچے پورے بال آ جاتے، دیکھا نا آپ نے، شیرنی کو نہیں ہوتے ویسے بات۔ تو حضرت علی کا ویسی تھا، سر چھوٹا دکھتا تھا اور داڑھی بڑی دکھتی تھی چہرہ، اور خط میں آپ تھوڑے سے پستہ تھے۔ ایک واقعی بہرحال آپ کے تعلق سے آتا ہے، اور آپ کی جسمانی کیفیت اور صفات بھی بہت ساری آتی ہے، آپ کی ہاتھ کیسا تھا، آپ کی کلائی کیسی تھی، اور ہاتھوں کی مضبوطی کیسا تھی، کتنے آپ طاقتور تھے بہرحال، لیکن جس جسامت کے اعتبار سے دیگر صحابہ میں ایوریج آپ کی ہائٹ تھوڑی پستہ تھی، قد کم تھا، ٹھیک ہے، تو بہرحال جسامت کے اعتبار سے آپ کی قد بہرحال کم تھا، لیکن جسمانی اعتبار سے آپ بہت شجاع تھے، بہادر تھے، اور بہت ماہر جو ہے تلوار چلانے والوں میں سے تھے، جو عرب کے اندر آپ کے ساتھ تلوار چلانے والا نہیں پایا گیا۔ آپ کی مختلف تلواروں کے بہرحال مختلف واقعات ہیں، میں نے کہا اس لیے کہ وقت نہیں وہ تمام چیزوں کے، آپ کی شجاع اور بہادری کے واقعات بہرحال ہم دیکھیں تو بہرحال موقع نہیں، ورنہ آپ بہت بہادر تھے، بہت سقی تھے، یاد رکھیے، بہت سقی تھے، بہت صدقات اور خیرات کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں جان و مال اپنا صرف کرنے والے تھے، یاد رکھیں۔ ان تمام کے علاوہ ایک بہت عاجز انسان بھی تھے، بہت عاجز انسان تھے، اتنے عاجز انسان تھے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ ایک بار یہ سوچنے لگے ان کے والد کے زمانے میں کہ میرے والد سے افضل کون ہوں گا اب،
چونکہ ابوبکر کا انتقال ہو گیا، عمر کا انتقال ہو گیا تھا، اور عثمان بھی جا چکے تھے دنیا سے، اور یہی شخصیت کا نام پہلے آتا تھا علی سے. تو وہ سوچنے لگے کہ اب میرے والد سے افضل تو کوئی شخص دنیا میں ہے نہیں. تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ سوچا، یہ ان کا خیال کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے میرے والد اب آپ سے زیادہ افضل تو کوئی دنیا میں شخص نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ فرمایا، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں. جب انہوں نے یہ سوچا کہ اب عمر تو نہیں رہے، عثمان تو نہیں رہے، تب آپ سے افضل تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مطلب آپ بہت 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 عاجز شخصیت تھے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے، یاد رکھیے. حدیبیہ کے معاہدے کا پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، علی بن ابی طالب نے خط کو لکھا، وہ ڈرافٹنگ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل قریش کو، یا جو بھی آگے نام تھا وہ لکھا. اس کے بعد جو ہے قریش کی جانب سے جو 2-3 لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہم کو یہ معاملہ تو منظور نہیں ہے، محمد رسول اللہ اگر یہ ہم مان لیتے تو یہ حدیبیہ یہ سب ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر یہ مان لیتے تو یہ محمد رسول اللہ کٹ کرو محمد بن عبداللہ کی طرف سے قریش معاہدہ. ہم اگر محمد رسول اللہ مان لیتے تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا، آج ہی معاہدہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم تو یہ نہیں مانیں گے، تو آپ کو لکھنا پڑے گا محمد بن عبداللہ کی طرف سے قریش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی محمد رسول اللہ کو مطلب رسول اللہ کو کاٹ دو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ کو کاٹنے کی سکت مجھ میں نہیں، میں ان کو کاٹ نہیں سکتا. آپ کو اگر کرنا ہے تو یہ لکھے ہوئے الفاظ ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ لیجیے. اور آپ نے اٹھا کر دے دیا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا. تو یہ ادب رسول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے کہ کاٹ دو، میرے نام کیا کہ محمد رسول اللہ کا. میری تو اوقات، میری بساط، میری سکت، میری طاقت نہیں ہے کہ یہ کر سکوں، آپ کرنا چاہے تو کر لے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا دیکھو یہ لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا اور اس کو کاٹ دیا. تو بہت ادب رسول تھا، یاد رکھیے. بہت احترام کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اشد محبت کرتے تھے اور اشد اطاعت کرتے تھے. بہت سارے صحابہ کی گواہی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تو صحابہ نے گواہی دی علی ویسے ہی نماز پڑھاتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. مطلب ویسی نماز جیسے اللہ کے رسول کے زمانے ہم نے پڑھی، علی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. تو گویا بہت اطاعت گزار، بہت فرمانبردار، بہت خرچ کرنے والے، بہت بہادر، ایک ایسے انسان یاد رکھیے اہل بیت میں جن کا شمار ہے. حسن حسین کے والد ہیں، فاطمہ جو خاتون جنت کی سردار ہے اس کے شوہر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچیرے بھائی ہے، اور اتنے سارے مناقب، اتنے سارے فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کہ وقت نہیں کہ تمام لوگ. یہ چند فضائل تھے، چند مناقب تھے، چند خصوصیات تھے جو علی بن ابی طالب کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان اصحاب رسول کی ہم سیرت کو پڑھیں، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ کی سیرت، اس کے بعد امہات المومنین کی سیرت، اور اس کے بعد ان صحابہ کی جو اس کے بعد درجہ رکھتے. یاد رکھیے ان کی سیرتوں کو ہم ضرور پڑھیں تاکہ ان کی زندگیوں سے یاد رکھیے ہم ظاہر سی بات ہے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کے زندگیاں ہمارے لیے ایک ایک کی زندگی یاد رکھیے جب آپ پڑھیں گے وہ نمونہ ہے. اس میں ہمارے لیے واقعات ہیں، اس میں ہمارے لیے تربیت کے واقعات ہیں بچوں کے، اس میں ہمارے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کے واقعات ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے عبادتیں کیسے کی جائے اس کے واقعات ہیں، اور کیسے اللہ کے نام میں خرچ کیا جائے، کیسے دین اور دنیا کی لائف بیلنسڈ وے میں، سمجھ رہے آپ، برابر لے کے. ہمارے بس ہوتا ہے دنیا میں لگ گئے تو دنیا پرست، دین میں لگ گئے تو اتنا دین میں کہ دنیا کا خیال ہی نہ رہا، گھر بھی بچے بھوکے بیٹھے ہیں. تو بیلنس لائف کیسے جیا جائے کہ دنیا میں بھی انسان رہے اور آخرت اور دین کو بھی یاد رکھتے ہوئے چلے. یہ ان کی زندگیاں دیکھنے سے یہ پریکٹیکل نمونے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو اصحاب دیے تھے، یہ ہمارے نمونے ہیں یاد رکھیے جن کو دیکھ کے ہماری زندگی ہم گزار سکتے ہیں. ہم اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اصحاب رسول کی سیرت پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر ہمیں زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ سمجھی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد.
کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا اور آپ نے آج ہی بتایا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بتا دیا گیا تھا اور علی رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی جو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بتا دیا گیا تھا، تو سوال یہ کیا پیرس جوڑے پہلے سے طے ہے اللہ کی طرف سے؟ مطلب جو جوڑے ہیں، مطلب شادیاں جو ہوتی تو جوڑے پہلے سے طے ہے اللہ کی طرف سے؟ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے، اور تقدیر میں جو کچھ مطلب اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے، اور قلم سے کہہ دیا ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونے والی ہے، اور قلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے ہر وہ چیز لکھ دی جو قیامت تک ہونے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تو تقدیر میں یہ بھی ہے کہ انسان کس سے پیدا ہوگا، تقدیر میں یہ بھی ہے کہ کون اس کی بیوی رہیں گی، تقدیر میں یہ بھی ہے کہ کون اس کے بچے رہیں گے۔ تو لوگ جو خاص بولتے کہ جو جوڑیاں ہیں جنت میں بنتی، جوڑیاں ہی ہر چیز پہلے سے طے ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوڑیاں بھی ہیں۔ اللہ ہر آدمی کس سے شادی کا، جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھا تو تقدیر میں کیا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لکھا ہوگا کس سے شادی ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہوگا، ہر چیز ہوں گی، ہر چیز ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کی نسل چونکہ آگے چلنے والی نا اس عورت کے ذریعے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو خاص جو لوگ بولتے ہیں جنت میں جوڑے بنتے ہیں وہ تو درست نہیں، خاص عمومی اعتبار سے ہر چیز اللہ نے طے کی تقدیر میں، یہ بات بالکل عام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آدمی کس سے شادی کریں گا یہ بھی طے ہے، لیکن وہ جو جوڑیاں جنت میں بنتی ہے بولنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں تقدیر میں چونکہ ہر چیز ہے تو اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا نکاح کس سے ہوگا، کتنے بچے ہوں گے، اس کی آگے نسلیں کیسی چلیں گی، ساری چیزیں بہرحال اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہ کہنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ نکاح ہونے والا ہے، یہ ان لوگوں کے فضائل ہیں، یہ ان لوگوں کی خصوصیات ہے یاد رکھیے۔ لیکن عمومی اعتبار سے ہر کسی کے نکاح وغیرہ تمام معاملات کیا ہوں گے تقدیر میں آلریڈی لکھے جا چکے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تو روحانی طور سے نفسیاتی طور سے جو بہت طاقتور تھے، اس کا کوئی ذکر ہے؟ کس کے بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بھائی نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ روحانی طور سے اور جسمانی طور سے بہت طاقتور تھے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ دیکھیے جہاں تک صحابہ کا معاملہ ہے، صحابہ میں یاد رکھیے روحانی طور سے یا جس کو ایمانیت کے اعتبار سے بولیں گے تو یہ سب سے قوی لوگ تھے انسانوں میں، تو یہ بات تو طے ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ تو ان میں اور بھی زیادہ ہے، یہ تو خلفاء راشدین میں سے آپ سمجھ رہے، جن کے تعلق سے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ میرے بعد کس کے طریقے پہ چلو، وہ خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ان کے طریقے پہ چلو، تو ان کا طریقہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، معلوم آپ کو، لہٰذا یہ تو ایمانی اعتبار سے بہت قوی، بہت قوی، ان سے قوی لوگ ہی نہیں بولتے۔ اب رہا جسمانی اعتبار سے، تو جسمانی اعتبار سے یاد رکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر خلفاء راشدین میں تھوڑا چھوڑ دیں تو تینوں جو ہے خلیفہ جسامت کے اعتبار سے بہت قوی تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جسمانی اعتبار سے اتنے قوی نہیں تھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایسی ہمت دیگر لوگوں میں بھی نہیں تھی جہاں تک ہمت کا معاملہ تھا۔ معلوم ہمت کا معاملہ تھا، ایک واقعہ یوں ہوا، جنگ کا واقعہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، لوگ آگے گئے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون حفاظت کرے گا؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں حفاظت کروں گا۔ تو ہمت کے اعتبار سے تو بہت ہمت والے تھے، لیکن چونکہ آپ کا سوال تھا جسمانی اور روحانی، تو روحانی تو سب، لیکن جسمانی اعتبار سے ابوبکر صدیق ان تینوں میں کمزور تھے اس اعتبار سے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شجاعت بہادری مشہور ہے، عرب کے نمبر سمجھے نمبر 2 3 4 کے نمبر پہ وہ لڑنے میں آتے تھے، مطلب جو میلے ہوتے تھے عرب کے وہاں بڑے بڑے پہلوان آتے تھے تو عمر وہاں لڑتے تھے کچھ تھی اور ان کو پچھاڑ دیتے تھے، یاد رکھیے۔ لیکن ٹاپ موسٹ تو نہیں بولیں گے، بٹ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے سال میں ایک آدھ بار لڑ لیتے لیکن وہ ٹاپک کہلاتے، سمجھے نا، ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو بہرحال حضرت عمر بہت مشہور کشتی کرنے والوں میں سے تھے، بہت بہادر تھے، جسمانی اعتبار سے بہت قوی تھے۔ یہی معاملہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، حضرت علی کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ آپ کی کلائی بہت بڑی تھی۔ بہت سارے آپ کے جو جسمانی اوصاف بھی ملتے ہیں ہم کو روایتوں میں، کلائی بہت بڑی اور چوڑی تھی، یاد رکھیے، عام لوگوں کی جیسی نہیں تھی۔ اور یہ جو ان کا حضرت علی کے تعلق سے خاص روایتوں میں آتا ہے، یہ جو حصہ ہوتا ہے جو انسانوں کا عموماً سب سے کمزور ہوتا ہے، ایون باڈی بلڈرز کو آپ دیکھیں گے نا، پورا حصہ جسم بڑا لیکن یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایکسرسائز کر کے یہ حصہ کلائی کا بڑا کرنا۔ حضرت علی کے تعلق سے آتا عمومی انسانوں کے جس طرح سے پچھلے یا بائسپس ہوتے ہیں ان کی کلائی اس طرح سے اتنی بڑی تھی، ایسے انسان کو ہم بس کیا بولتے ہیں، ڈبل ہڈی والا، جس کی کلائی یہاں سے لے کر یہاں تک ایک جیسی وہ ہاتھ۔ حضرت علی کے ہاتھ کا معاملہ یہ تھا کہ بیک اور فرنٹ ایک جیسا تھا سائز میں، روایتوں میں آتا، پنجہ بہت بڑا تھا اور یہ حصہ عموماً کسی کا بھی نہیں ہوتا تھا، بہت ریئر میں نے دیکھا کہ یہ اور ایک جیسا ہو۔ حضرت علی کا یہاں سے یہاں تک حصہ ایک جیسا تھا، اتنا چوڑا تھا، ٹھیک ہے، تو بہت طاقتور تھے۔ روایت میں آتا، عمر کے تعلق سے بھی اسی طرح کے الفاظ آتے تھے۔
ٹھیک. تو یہ جسمانی اعتبار سے میرا ایک فٹنس اور اسلام لیکچر سے میں نے تینوں خلفاء راشدین کے جسمانی اوصاف بیان کیا، ابوبکر کو چھوڑ کر. ہاتھ، پیر، چہرہ، سینہ کیسا دکھتا تھا، وہ تمام چیزیں بہرحال بیان کی. آپ اس میں جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. تو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط لوگ تھے، ہمت کے اعتبار سے ان کا ایسا کوئی دنیا میں نہیں تھا، اور روحانی اعتبار سے بھی، ایمانیت کے اعتبار سے بھی ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی گزرے گا. کسی نے ایک سوال کیا، کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ کے 30 سال میں سے آخری 6 مہینے خلیفہ رہنے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اختلاف ختم کیا. وضاحت کیجیے. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے ایک وقت اور ایک زمانہ آیا جو بہت اختلاف والا تھا. یہ وقت کو، اس دور کو سمجھنا ضروری بھی ہے، لیکن یہ بھی کہوں گا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ جو امت کے علماء حق ہے ان کی بات کو سمجھے، سنے اور اس کے پیچھے چلتے رہیں. چونکہ ہر آدمی گہرائی، بصیرت، سیاست پہ اتنی گہری نظر نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ ہر مسئلے کو سمجھ نہیں پا سکتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کو جب انسان پڑھتا ہے، خاص طور سے علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف، خاص طور سے علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا اختلاف، یہ اختلافات بہت خطرناک ہے. یاد رکھیے، یقیناً یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، ہم اسے آنکھ بھی نہیں بند کر سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. یہ اختلافات ہوئے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی. ان وجوہات کو اگر ہم جانیں اور ان وجوہات سے اگر اپنے آپ کو ہم بچا لیں تو یہ سب سے بڑا کمال رہے گا. اس سے بہتر کہ ہم یہ کہیں کہ کون حق پہ تھا، علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھے نعوذ باللہ، یا پھر علی حق پہ تھے یا عائشہ حق پر تھی. یہ بات یاد رکھیے. امام شافعی رحمہ اللہ سے ایسے ہی سوال ہوا کہ علی حق پر تھے رضی اللہ عنہ یا معاویہ حق پر تھے رضی اللہ عنہ یا عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہ یا علی حق پر تھے رضی اللہ عنہ، چونکہ ان دونوں میں بھی جنگیں ہوئی. تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی. میں کہوں گا اس بات کو اصول مان کر چلے اور باقی چیزوں کو ختم کر دیں. ہاں، اکیڈمیکلی بات کو سمجھنا ہے تو پڑھے آپ تاریخ کو، لیکن اس کو ایک بصیرت لگتی ہے، ایک سمجھ لگتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو بات کہی بہت اصولی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پیاری بات ہے. انہوں نے کہا انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس میں نہیں تھے تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا. جو بھی ہوا وہ ان کے آپس میں ہوا، ہم تو اس میں نہیں تھے تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا. بس ہم زبان سے کچھ بھی اب نہ بول کر اپنی زبانوں کو محفوظ کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم دونوں کے ساتھ نہیں تھے تو اللہ نے ہم کو محفوظ کر لیا. ہم اختلاف میں تھے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوتا تو ہم محفوظ ہو گئے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ دونوں کے بیچ میں منہ کھول کے اپنے آپ کو نہیں پھنسانا، زبان سے اپنے آپ کو بچا لینا. تو بہت اچھا اصول ہے کہ ہم تھے نہیں، اس میں موجود نہیں تھے اختلاف کے دور پہ، الحمدللہ. اب اپنی زبان نہ کھول کے ہم اس معاملے میں احتیاط کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے، لوگ طرفداری کے عادی ہے، پارٹیزم، اختلاف، پارٹی بنانا، اختلاف کرنا لوگوں کے مزاج میں بن چکا ہے. نتیجتاً یہ بہت کامن ہے. محرم کا مہینہ جب بھی آ جاتا ہے صحابہ پہ لعن طعن شروع ہو جاتی ہے. خود وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی اور شیعہ والی تفریق میں سنی بول رہا ہوں، ٹھیک، وہ کرتے ہیں، سب لعن طعن کر رہے ہیں. میں تو یہاں تک لوگوں کو سنا کہ لوگ واقعہ سنا رہے، معاویہ تھا، معاویہ یہ کرتا تھا، معاویہ ایسا تھا. آپ سوچو، غور کرو میری بات. معاویہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، علی ایک صحابی رضی اللہ عنہ، عائشہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ، امہات المومنین، اہل بیت سے یہ بھی نبی کی بیوی ہے. دنیا میں اور جنت میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. یاد رکھیے، دنیا میں جیسے اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، وہ بیویاں جنت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ٹھیک. علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یہ سب صحابی ہے. ان کے اختلاف لاکھ ہونے کے باوجود رضی اللہ عنہ بولنا چھوڑ سکتے کہ ہم؟ دیکھیے، ابا اور چچا میں اختلاف ہے. بچے کیا بولتے ہیں؟ وہ بڑوں کا ہے، ان کو کرنے دو. ابا کا بھی احترام چالو، چچا کا احترام بھی چالو. بڑے لوگ ہیں، اپن کیا بول سکتے بیچ میں؟ چھوٹے لوگ خاموش رہو. بڑوں کا اختلاف. ابا کے سامنے اگر چچا کا برا بول دی، چچا اور ابا کا اختلاف، اور آپ چچا کو برا بولتے، ابا بھی کبھی سمجھدار آدمی تو کیا بولتے ہیں؟ یہ تمہارا اختلاف نہیں ہے، یہ ہم بھائیوں کا ہے، تم بچے بیچ میں مت بولو. ہے نا؟ کرتے ہیں نا؟ یہ سمجھدار لوگوں کی علامت ہے کہ وہ جانتے ہیں بچوں کو ان اختلافات میں نہیں کھینچنا چاہیے. تو ان کے لاکھ اختلاف کے بعد وہ صحابی تو صحابی رہے، وہ صحابیہ تو صحابیہ ہی رہی، تو ان کے ٹائٹل تو نہیں چھینے. لاکھ اختلاف کے بعد بھی اللہ علی سے بھی راضی ہے رضی اللہ عنہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ راضی ہے، اور معاویہ سے بھی راضی. تو دیکھو انہوں نے جو کیا وہ ایک بہت زبردست امت کی اختلاف کا نتیجہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان کیا چاہتا ہے مومنوں کے ساتھ،
کہ وہ فوراً ان میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے. اور توحید کے بعد سب سے عظیم نعمت جو امت مسلمہ کو ملی ہے وہ اتحاد کی نعمت ہے. توحید کے بعد سب سے پہلے شیطان چاہتا ہے اتحاد کی نعمت کو چھین لیں. اس نے صحابہ کی زندگی میں یہ کر کے بتایا وہ کیسے چھین سکتا ہے. اور وہ اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کی پوری زندگی میں جتنے صحابہ جنگوں میں شہید نہیں ہوئے، یہ 2 4 5 جنگوں میں اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ شہید ہوئے. تو لہٰذا یہ اختلاف کو بازو رکھتے ہوئے اور یہ کہے گیا اس اختلاف کو اگر آپ کو سمجھنا ہی ہے تو اس کو آپ اسٹڈی کریں اکیڈمیکلی ایک ترتیب وار انداز سے، تاکہ آپ اس اختلاف کو سمجھیں اور فتنے سے اپنے آپ کو جو ہے آپ محفوظ کر سکیں. اور یاد رکھیے تمام چیزوں کو کرنے کے بعد بھی یہ بات یاد رکھیے، معاویہ چاہے جو بھی آپ ان کے بارے میں بولیں رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہی ہے اور وہی ان کا درجہ اور مقام ہے. اور علی رضی اللہ عنہ یاد رکھیے آپ جتنا ان کو چاہے اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ کم نہیں ہوتا. معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ جتنا چاہے علی رضی اللہ عنہ کا درجہ کم نہیں ہوتا. چونکہ یہاں ہوا تابعین تابع تابعین کے زمانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا، جو اہل بیت کے فضائل لوگ بیان کر رہے تھے، جو لوگ ان سے چڑ گئے وہ ناسبی بن گئے. تو شیعوں نے اتنا اٹھایا اہل بیت کو کہ سر پہ بٹھا لیا، نبیوں سے اونچا کر دیا. تو ناسبی ایک فرقہ بنا، انہوں نے اہل بیت کی برائیاں کرنا شروع کر دی. دونوں بھی فریق غلط. ہم کہتے ہیں محبت بھی اتنی جتنی شریعت نے بتایا، نفرت بھی اتنی جتنی شریعت نے بتائی. تو ناسبیوں کی ناسبیت حضرت علی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، وہ بھی غلط. اور شیعوں کا غلو کرنا اہل بیت کی ذات میں وہ بھی غلط. ہم بولتے ہیں اعتدال کا راستہ اپناؤ، جس کا جو مقام ہے وہ دیتے ہوئے چلو. تو لہٰذا یہ صحابی ہیں، ان کے اختلافات ہوئے. اگر آپ کو اکیڈمیکلی پڑھنا ہے تو آپ ضرور پڑھیے اس کو، بٹ سمجھ کے ساتھ. بصیرت ہو آپ کے پاس یا پھر اہل علم کی روشنی میں ان سے مشورہ لے کے ان کے لیکچر سنیں. زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. اگر نہ سمجھ پہ آپ اگر سیاست آپ کو نہیں سمجھتی تو مت جائیے اس میں، اس لیے کہ یہ چیزوں کو سمجھنا اتنا آسان پھر نہیں ہوگا. یاد رکھیے. لیکن اتنا تو آپ سمجھیے کہ یہ سب صحابی ہے، ان کی عزت اور مقام میں کبھی کمی نہ آنے دیجیے، چاہے آپ جو بھی ان کے بارے میں واقعات پڑھیں. حضرت علی کا جو انتقال ہوا تو ان کو ہمارا ایک دوست عراق میں جا کے تو میں نے مزار دیکھ کے آیا. میں نے ایک سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مزار کسی نے یا عراق گئے دیکھ کے آئے. تو یاد رکھیے علی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو شہادت کے بعد جو واقعہ ہوا، کیوں ہوا، کیا ہوا، بہرحال ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ایک جس کو کہیں گے صحابہ کی اور ان کے اہل بیت، ان کے خاندان کے لوگوں کی بصیرت تھی. علی رضی اللہ عنہ کو کہاں دفنایا گیا ان کی اولاد نے کبھی نہیں بتایا کسی کو، کبھی نہیں. اور اس سے پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگ اس طرح سے نہ کریں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور بابل شہر پہ قبضہ ہوا مسلمانوں کا. ایران کا ایک شہر تھا اور وہاں ایک خبر نکلی، زمین کے نیچے ایک حصہ نکلا، ایک تہہ خانہ بولیے اس کو. تہہ خانے کے اندر ایک انسان کی جو ہے جسم نکلا، جو کہ انتقال کر چکے تھے، لیکن جسم پورا صحیح سلامت، پورا کمپلیٹلی جسم صحیح سلامت. اور وہاں ایک تختی پر لکھا تھا یہ بنی اسرائیل کے نبی دانیال علیہ السلام کی خبر. عمر رضی اللہ عنہ تک بات لائی گئی کہ دانیال علیہ السلام کی خبر نکلی ایسا ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس خبر میں سے اس جسم کو نکال لیا جائے. نکالنے کے بعد آپ نے 13 خبریں کھودنے کا حکم دیا بابل کے الگ الگ مقامات پر، سب کو بول کر کہ یہاں کھودو وہاں کھودو. اور راتوں رات کسی ایک خبر میں آپ کو ڈال دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کہاں دفنایا گیا، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے برائیاں کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ کام کیا گیا. ایسا کیا جاتا تھا بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑی شخصیات کے ساتھ. لہٰذا یہ اس طرح سے ان کے بیٹوں نے بہتر سمجھا اور یہ سلوک کیا گیا. پھر واللہ عالم اس کے علاوہ چونکہ یہ بھی کوئی ہم ٹھوس بنیادوں پہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری باتیں کہی جاتی ہے تو کسی کو نہیں پتا ان کے بچوں نے ان کو کہاں دفنایا ہے، کیا کیا. واللہ عالم. جو دعویٰ ہے وہ صرف دعویٰ ہے، دعویٰ ہے کہ یہاں ہوا ہوگا، کیے ہوں گے، کوئی اس کے پیچھے سچائی نہیں ہے. صرف اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.